اچھا بچوں، آج جو ہے ہم آپ کا پاک اسٹڈی کا چیپٹر نمبر 3 کا لیکچر نمبر 4 جو ہے وہ ہم لوگ پڑھنے لگے ہیں. اور اس سے پہلے جو ہے اس چیپٹر کے ہمارے 3 لیکچرز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. آج ہم لوگ جو ہے وہ اپنا لیکچر نمبر 4 پڑھتے ہیں. اور اس سے پہلے جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں پہاڑ اور سطح مرتفع. آج جو ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے میدان. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں میدان کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم کہاں پہ رہتے ہیں، ہم رہتے ہیں میدانی علاقے میں، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میدان کیا ہوتا ہے، میدانی علاقہ کیا ہوتا ہے. تو ایک کھلے علاقے کو کم ڈھلوان، جس میں ڈھلوان نہیں ہوتی. ڈھلوان کس میں ہوتی ہے؟ جسے پہاڑ میں ہوتی، سلوپ. تو اس میں میدان میں ڈھلوان نہیں ہوتی، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، تھوڑی بہت ہوتی ہے. کہیں اونچی جگہ ہو گئی، کہیں کم جگہ ہو گئی، تو کم ڈھلوان ہوتی ہے اور ہموار سطح ہوتی ہے زیادہ تر. اس کو ہم میدان کہتے ہیں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم لوگ میدانی علاقے میں رہتے ہیں، ہم لوگ پہاڑی علاقے میں نہیں رہتے. ٹھیک ہے، پہاڑی علاقے میں وہ لوگ رہتے ہیں جو مری، ایوبیہ، نتھیا ولی وغیرہ میں رہتے ہیں. پاکستان میں جہاں بہت سارے پہاڑی سلسلے ہیں، وہاں وسیع اور زرخیز جو ہیں میدان بھی ہیں، جن کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا جو ہیں وہ اس سے سیراب کرتے ہیں، اور جہاں پہ جس سے فصلوں کی اگائی ہوتی ہے، پیداوار ہوتی ہے. یہ ہمالیہ سے لے کر بحیرہ عرب تک پھیلے ہوئے ہیں. پاکستان اپنی زرعی ضروریات ان میدانوں سے حاصل کرتا ہے. تو اس لیے پاکستان کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ میدانی علاقے پر مشتمل ہے. اسی لیے تو یہ ایک زرعی ملک ہے جہاں پہ زراعت کی پیداوار اچھی ہے، اور فاضل پیداوار جو ہے برآمد کر کے ذرا مبادلہ کماتا ہے. فاضل پیداوار کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک تو اپنے ملک کے اندر استعمال کرنے کی جتنی ضرورت ہوتی ہے پیداوار کی، وہ استعمال ہو جاتی ہے، اور باقی جو ایکسٹرا ہوتی ہے وہ باہر برآمد ہو جاتی ہے. میدان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. دریائے سندھ کا بلائی میدان، دریائے سندھ کا زیریں میدان، ساحلی میدان اور ریگستانی میدان یا صحرائی میدان. ٹھیک ہے، تو ہم آج جو ہے ان میدان کو ریڈ کریں گے. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں دریائے سندھ کا بلائی میدان. بلائی میدان کا مطلب ہے دریائے سندھ کے اوپر والی سائڈ پہ جو ہے، اپر جو ہے، ٹھیک ہے، اس کو بلائی میدان کہتے ہیں. یہ میدان شوالک کی پہاڑیاں، شوالک کی پہاڑیاں ہم نے کس میں پڑھی؟ شمالی پہاڑی سلسلوں میں پڑھی، اور کوہستان نمک کے جنوب اور کوہ سلیمان کے مشرق میں واقع ہے. تو بلائی حصے کو 5 دریا سیراب کرتے ہیں، اور وہ 5 دریا کون ہیں؟ وہ پنج آب مطلب جس کو کہتے ہیں وہ ہے 5 دریا ہیں، وہ ستلج، راوی، چناب، جہلم اور سندھ شامل ہیں. اس لیے اس حصے کو پنجاب کہتے ہیں، یعنی 5 آب یا 5 دریاؤں کی زمین. پنجاب آزادی کے وقت 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. مشرقی پنجاب جو ہے وہ بھارت کے حصے میں آ گیا تھا جہاں پہ سکھ رہائش پذیر ہیں، اور مغربی پنجاب جو ہے پاکستان میں شامل ہو گیا. تو یہ جو 5 دریا ہیں یہ مٹھن کوٹ کے مقام پر دریائے سندھ میں گرتے ہیں. تو یہ بھی آبجیکٹیو ٹائپ کے حوالے سے بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے. یہ 5 دریا جو ہیں وہ کس مقام پر جو ہے وہ دریائے سندھ میں گرتے ہیں؟ تو یہ مٹھن کوٹ کے مقام پر دریائے سندھ میں گرتے ہیں. وہاں سے دریائے سندھ کا زیریں حصہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں تک جو سارا پچھلا حصہ ہے مٹھن کوٹ کے مقام تک جو سارا حصہ ہے وہ آپ کا کہلاتا ہے بالائی حصہ. اس سے آگے جو ہے وہ زیریں حصہ شروع ہو جاتا ہے. بالائی میدان شمال کی طرف اونچا ہے اور جنوب کی طرف ڈھلوان دار ہے. ٹھیک ہے، اور اس لیے اس کو جنوب والی سائڈ پہ جو ہے وہ پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے دریا جو ہیں شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں. ان دریاؤں سے بہت سی نہریں نکال کر اس میدان کو سیراب کیا گیا ہے، اور پیداوار کے لحاظ سے دنیا کی زرخیز ترین میدانوں میں شمار ہوتا ہے. یہاں چاول، گندم، کپاس، مکئی، گنے وغیرہ کی کاشت ہوتی ہے. اور دو دریاؤں کی درمیانی جگہ کو دوآبہ کہتے ہیں. یہ بھی آبجیکٹیو کے حوالے سے اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ دوآبہ کس کو کہتے ہیں؟ 2 دریاؤں کے درمیانی جگہ کو دوآبہ کہتے ہیں. ستلج اور راوی اور ستلج کے درمیان جو جگہ ہے اس کو دوآبہ کہیں گے. ستلج اور بیاس کے درمیان جو جگہ ہے اس کو دوآبہ کہیں گے. اور اس طرح سے کتنے دوآبے ہیں؟ باری دوآب، رچنا دوآب، چچ دوآب، سندھ ساگر دوآب. یہ 4 دوآبے جو ہیں وہ مشہور ہیں.
دریاؤں کے کناروں کے ساتھ ساتھ مٹی کی تہ نشینی سے جو علاقہ بنتا ہے اسے بار کہتے ہیں، اسے بار علاقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پاس جو ہے وہ لوگ اس ریتلی زمین کو والے علاقوں کو کیا کہتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہو پنجابی میں اس کو کیا کہتے ہیں، ان علاقوں کو جو دریاؤں کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ذرا سوچ کے مجھے بتائیں کیا کہتے ہیں، جو زراعت کے لیے بہت موزوں ہیں، جیسے کہ نیلی بار، ساندل بار اور کرانہ بار وغیرہ۔ اس میدان کے مغرب میں دریائے جہلم اور سندھ کے درمیان تھل کا ریگستان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس جو بالائی میدان ہے اس کے درمیان واقع ہے۔ سندھ کے مغرب کی طرف کم بلند یا دامنی میدان ہیں جنہیں ڈیرہ جات کہتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان کے علاقے اس میں شامل ہیں۔ پشاور کا میدان شمال مغرب میں دریائے کابل کے ساتھ واقع ہے اور مغرب سے مشرق کی جانب پھیلا ہوا ہے۔ دریائے کابل اٹک کے مقام دریائے سندھ سے جا ملتا ہے۔ یہ میدان بھی زرخیز ہے۔ وارسک ڈیم دریائے کابل پر وارسک کے مقام پر بنایا گیا ہے۔ یہاں پر گندم، گنا، مکئی وغیرہ کاشت کی جاتی ہیں۔ یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ دریائے کابل کہاں پہ دریائے سندھ سے ملتا ہے، تو یہ اٹک کے مقام پر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ دوسرا وارسک ڈیم کس پہ بنایا گیا ہے، تو وارسک ڈیم جو ہے وہ دریائے کابل پہ بنایا گیا ہے اور وارسک کے مقام پر بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا ہمارے پاس دریائے سندھ کا بالائی میدان۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دریائے سندھ کا زیریں میدان۔ مٹھن کوٹ کے مقام تک تو وہ سارا جو ہے دریائے سندھ کا بالائی میدان کہلاتا ہے اور وہاں تک جو ہے سارا علاقہ اونچا ہے۔ مٹھن کوٹ سے نیچے جو ہے وہ ہمارے پاس دریائے سندھ کا زیریں میدان کہلاتا ہے۔ تو اب ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ یہ دریائے سندھ ایک بڑے دریا کی مانند اکیلا بہتا ہوا بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ مٹھن کوٹ کے مقام پر پانچوں دریا اس میں مل جاتے ہیں اور آگے جو ہے وہ اکیلا بہنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سارے علاقے کو دریائے سندھ کا زیریں میدان کہا جاتا ہے۔ یہ بھی زرخیز مٹی کا میدان ہے اور یہاں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ بالائی حصے کی طرف بے شمار نہریں نکالی گئی ہیں جو اس کو سیراب کرتی ہیں۔ اس کے مغرب کی طرف کوکیرتھر کا سلسلہ واقع ہے اور مشرق کی طرف تھر کا ریگستانی علاقہ واقع ہے۔ سکھر بیراج، غلام محمد بیراج اور گڈو بیراج سے نکلنے والی نہریں اس علاقے کو سیراب کرتی ہیں۔ سیلاب کے دنوں میں دریا کا پانی وسیع علاقے میں پھیل جاتا ہے۔ سندھ کے زیریں میدان میں کپاس، چاول، گنا، گندم اور مکئی وغیرہ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس دو میدان ہو گئے۔ آگے ہمارے پاس ہے ساحلی میدان اور ریگستانی یا صحرائی میدان۔ یہ ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے کیونکہ آپ لوگوں نے اتنا سا بھی یاد کر لیا تو بہت ہے۔ حالانکہ آپ میں نوٹ کرتی ہوں کہ وہ جو میں نے لیکچر اپلوڈ کیے ہوتے ہیں اس پہ ویوز ہی بہت کم ہوتے ہیں، تو آپ بہت کم اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لیکچرز کو دیکھتے ہیں اور اٹینڈنس بھی بہت کم بچے سینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بچوں آپ کا اپنا ہی نقصان ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔